ابھی نا آپ نے یہ والی حدیث جو سنائی اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اکثر نا ہم لوگ سنتے ہیں کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کا کہتے ہیں کہ ان کی تعبیر ہی یہی ہے. فار ایگزامپل اگر خواب میں کچھ خون دیکھ لو, سانپ دیکھ لو, چھپکلی دیکھ لو, تو کہتے ہیں کہ یہ نیگیٹو چیزوں کی نشانی ہے. اس طرح کے کچھ خواب ہوتے ہیں جن کی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے کہ یہ اچھی یا بری چیز کی نشانی ہے. بالکل ہوتا ہے 100%. لیکن جتنا تعبیر خواب کا علم تھوڑا بہت, میں کبھی آئی نیور کلیم ٹو بی دی بیسٹ ون, آئی ایم جسٹ دی آرڈنری ون, لیکن جتنا کہ مجھے تھوڑا بہت آتا ہے, میں نے اس چیز کو پڑھا کہ صرف خواب میں چیزیں دیکھنے کا مطلب نہیں ہوتا, اس کو دیکھتے وقت آپ کی کنڈیشن کیا تھی. یعنی جب آپ خواب دیکھ رہے تھے, خواب میں روشنی تھی, خواب میں اندھیرا تھا, آپ نے جو رنگ دیکھے ہیں اس میں سے جو رنگ آپ کو یاد ہیں وہ برائٹ کلر تھے, وہ ڈل کلر تھے, ان کے امپیکٹ کیا ہوں گے. اس وقت جب آپ خواب دیکھ رہے تھے آپ کے اوپر ہیبت طاری تھی, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی بیٹا. پھر اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے, جب آپ خواب سے آنکھیں کھلتی ہیں آپ کی باڈی کی کنڈیشن کیا تھی, دیٹ میٹرس. اس سارے کو دیکھنے کے بعد تعبیر بیان کی جا سکتی ہے. بالکل. لیکن جو سب سے بڑا طریقہ جو خود سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے بتا دیا ہے, میرے جیسے تو کسی بندے سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک لفظ میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت نے پوری دل میں تعبیر کا جو ہے وہ فصل لے, نماز پڑھو. اب نماز 2 نفل شکرانے کے پڑھ لیں یا 2 نفل حفاظت کے پڑھ لیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کسی سے پوچھنا کیوں ہے. رہ گی بات گائیڈنس, تو اپنے اندر سے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اگر آپ اپنے اندر سے اللہ کے نور سے مزین ہیں, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں, آپ سارے مزین نہیں ہو سکتے, کو میرے جیسے بھی ہو سکتے ہیں, میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں. اللہ تعالیٰ بس اپنی کرم کے سائے میں رکھے, میری تو اوقات حیثیت نہیں ہے, لیکن دنیا میں میرے سے سارے ہی نیک ہیں. تو ایک چیز زندگی میں بیٹا یاد رکھنا کہ اگر آپ اپنے اندر سے نوری نہیں ہے نا, آپ کی بیس, آپ کی فاؤنڈیشن اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے نا, تو آپ شیکن ہی رہیں گے, چاہے دنیا کے کسی مرضی مقام پہ چلے جائیں. اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے اور کہیں. بے شک ایسا ہی ہے. اف یو ناٹ کنیکٹڈ, آپ پریشان ہی رہیں گے, پھر خوابیں پریشان ہی ہوں گے. ایک اور ذکر جس کا قرآن پاک میں آتا ہے, جس کا علامہ صاحب نے بہت زبردست, جس کے اوپر پورا ایک جو ہے وہ آرٹیکل ہے ان کا, اضغاث الاحلام. اضغاث الاحلام کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پریشان خواب, پریشان جیسے نا خواب پریشان, یا اس کے بارے میں کہا ہے. لیکن اضغاث احلام پہ علامہ اقبال کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سچے خواب, رویا صادقہ, اللہ جو دکھاتا ہے اپنے نور سے. اگر آپ نوری ہیں تو وہ سین آپ کے اوپر. ہمیں اپنی بھی اوقات حیثیت سمجھنی چاہیے نا. ہر بندہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ مجھے فلاں بندے کے بارے میں خواب آیا, تو میں اپنی, ہماری اوقات حیثیت ہے, ہم اس وہ کائنات کے سب سے بڑے پروجیکٹر کی فلم اپنے سینے میں دیکھ سکیں. اپنا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. بالکل. انسان سب سے بڑا جج اپنے آپ کا ہے نا. وہ کائنات کے مالک کی جو ہے وہ ڈیوائن گائیڈنس ہم اپنے سینے میں دیکھ رہے ہیں, ہماری اوقات حیثیت کیا ہے. پھر وہ جب دکھاتا ہے تو پھر یقین بھی دلا دیتا ہے. اس میں ایک اور چیز ہے, استدراج اسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو کچھ لوگ حلم بھی کہتے ہیں, اضغاث الاحلام سے. لیکن کہ بعض اوقات انسان کو خواب میں ظاہر میں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ بڑا نیک ہے, وہ بڑا پاک ہے, وہ فلاں جگہ تیر سیر کر رہا ہے, وہ فلاں جہان میں پھر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, اس کے پاس جنت ہے, وہ فلاں ہے. تو اس کا ایک واقعہ حضور غوث اعظم شاہ جیلانی کے دور میں آتا ہے کہ ایک بندہ مشہور ہو گیا کہ وہ جو ہے وہ بہت نیک ہے, وہ بڑا پاک ہے, اور وہ بڑا برگزیدہ ہے, اور اس نے دنیا چھوڑ دی, اور وہ لوگوں سے ملنا جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور پھر اس نے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں بڑا نیک ہوں, تم میرے پاس مت آیا کرو, اور لوگوں کو دھتکارنا شروع کر دیا. تو حضور غوث اعظم کو کسی نے آ کے اطلاع دی کہ وہ یہ شخص ہے. آپ نے اپنے کسی شاگرد کو بھیجا, اسے کہو کہ جب تمہیں رات کو ایسا لگے کہ فرشتے تمہیں لینے آئے ہیں تو ایک بار لا حول ولا قوت ضرور پڑھ لینا. تو جب اس نے اس حالت میں کہ فرشتے اس کو لینے آئے ہیں, آسمان کی تیر سیر کرا رہے تھے, تو اس نے جب لا حول پڑھی
تو اس نے دیکھا کہ وہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو کچھ اس کے سامنے ہے وہ سب گندگی ہے، وہ جنت نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کا بہت ہی کوئی غلیظ جگہ پہ ہے۔ تو پھر اسے احساس ہوا کہ یہ کیا ہے۔ کبھی کبھی آنکھ خود سے کھولنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ خواب جہاں انسان کو راستہ دیتے ہیں وہاں گمراہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ بالکل، یہ سب اس سے کے ضروری بعد بات اگلی چیزیں ہیں، اس کے بعد اگلی چیزیں ہیں۔ ایسے ہی یہ اس علم کو سمجھنے سے پہلے اپنے ایمان کا ٹیسٹ بھی کر لینا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں بیٹا خواب کی۔ اب خواب میں آپ اٹھے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ بعض اوقات آپ نے بڑا نیک خواب دیکھا اور آپ جب اٹھے ہیں تو آپ کی زبان پہ درود پاک جاری ہے، آپ کی یا آپ کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ڈیوائن جو ہے ڈریمز کی ہیں، جس کی خاص نشانی ہے، جس میں رکت ہے، جس میں پسینے کا آنا ہے، جس میں آنکھوں سے آنسو جاری ہونا ہے، جس میں جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ جسم یا زبان سے آیات کا یا درود پاک کا صادر ہونا ہے۔ یہ ساری مختلف صحیح سچے خوابوں کی بھی جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ اور اکثر ہم کو ریئل لائف میں ایک دم سے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہیپننگ ہوتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے یہ پہلے ہمارے ساتھ لائف میں ہو چکا ہے، ہم خواب میں دیکھ چکے ہیں۔ بالکل ایسے ہی بیٹا، اور دیکھ چکا ہوتا ہے انسان بعض اوقات، کیونکہ روح ٹریول کرتی ہے۔ اب وہاں سے جہاں سے آپ نے یہ سوال چھوڑا تھا کہ روح جو ہے یہ ٹریول کیسے کرتی ہے، انسان کے جسم کی روح ہے۔ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا کہ نیند موت کی بہن ہے، اور ایک دعا ہے نیند کی، بہت ساری دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ جب آپ لیٹیں تو اس میں یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیرے نام سے اپنے پہلو کو اپنے بستر پہ رکھتا ہوں، اگر تو میری روح کو واپس آنے کا اذن دے دے تو تیری مہربانی ہے، اور اگر تو واپس آنے کا اذن دے تو میری حفاظت بھی کرنا، اور اگر تو میری روح کو روک لے تو مجھے اپنے کرم کے سائے کے نیچے رکھنا۔ رات کو سونے کی دعا، بہت ساری دعائیں، اس میں سے ایک دعا کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ پھر وہ بسم اللہ اموت و احیا، کہ بے شک اللہ کا جو ہے اللہ کے نام سے کہ جو ہمیں موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ تو نیند موت کی بہن ہے،